السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں تمام دوست احباب بالکل خیریت سے ہوں گے. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم روٹین میں اپنے کچھ کالمز آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، تو ہرگز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے تو ضرور بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے گا. ہمارا آج کا کالم ہے ڈاکٹر خالد جاوید جان کا لکھا ہوا، جس کا عنوان ہے ادھر ہم ادھر تم کی حقیقت. انیس سو ستر کے عام انتخابات کے بعد جب شیخ مجیب الرحمان مشرقی پاکستان سے اور ذوالفقار علی بھٹو مغربی پاکستان سے واضح اکثریت کے ساتھ انتخابات جیت گئے اور آئین سازی کے مقابلے میں دونوں لیڈروں کے درمیان گفتگو جاری تھی، تو اس وقت لاہور میں ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بھٹو نے شیخ مجیب الرحمان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر تمہاری مشرقی پاکستان میں اکثریت ہے تو ہماری مغربی پاکستان میں اکثریت ہے، لیکن آئین پورے پاکستان کا بننا ہے، لہٰذا آئین سازی کے معاملے میں دونوں بڑی پارٹیوں کا متفق ہونا ضروری ہے. کیونکہ بھٹو کی قومی اسمبلی کی 81 سیٹوں کے مقابلے میں شیخ مجیب الرحمان کی مشرقی پاکستان سے 161 سیٹیں تھیں اور وہ کچھ چھوٹی پارٹیوں کو ساتھ ملا کر 2/3 اکثریت سے پاکستان کا مستقبل آئین منظور کروا سکتا تھا. بھٹو صاحب نے اسی تناظر میں یہ بیان دیا تھا، جسے اس وقت کے روزنامہ آزاد میں اس شہ سرخی کے ساتھ چھاپا گیا کہ ادھر ہم ادھر تم. اس وقت سے جناب بھٹو کے مخالفین ان کے خلاف یہ مسلسل پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ بھٹو نے شیخ مجیب الرحمان سے یہ کہا تھا کہ تم مشرقی پاکستان کے حکمران بن جاؤ اور میں مغربی پاکستان کا. گویا بھٹو نے اس نعرے کے ذریعے ملک توڑنے کا اعلان کر دیا تھا. اس تاریخی غلطی کو درست کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت کے سیاسی حالات و واقعات کا غیر جانبدارانہ جائزہ لیا جائے. یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ 70 کے عام انتخابات کو یحییٰ خان کی حکومت نے آئین سازی کے ساتھ مشروط کر دیا تھا. چونکہ یحییٰ خان نے جنرل ایوب کا 62 کا آئین منسوخ کر دیا تھا اور 1 یونٹ توڑ کر 5 صوبے بحال کر دیے تھے، لہٰذا ان انتخابات کو آئین ساز اسمبلی کے انتخابات قرار دے دیا گیا، جو یحییٰ خان کی فوجی حکومت کی بدنیتی کا سب سے بڑا ثبوت ہے. کیونکہ جنرل یحییٰ خان اقتدار کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اسمبلی کی زندگی اور موت کو آئین سازی کے ساتھ مشروط کر دیا، اور وہ بھی اس طریقے سے کہ اگر منتخب قومی اسمبلی 120 دنوں کی قلیل مدت میں پاکستان کا آئین تیار نہ کر سکی تو وہ خود بخود تحلیل ہو جائے گی، اور اگر بالفرض اسمبلی اس مدت میں آئین منظور کر لیتی ہے اور وہ صدر پاکستان جنرل یحییٰ خان کو پسند نہیں آتا تو وہ بھی منتخب اسمبلی کو تحلیل کر سکتا ہے. بحوالہ لیگل فریم ورک آرڈر مارچ 1970 پہلی بات کہ اسمبلی کو اتنی قلیل مدت میں آئین سازی کا پابند بنانا ہی انتقال اقتدار کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ بنا دیا گیا. دوسری بات یہ کہ عوام کے منتخب نمائندوں کے بنائے ہوئے آئین کو ایک غاصب قومی حکمران کی رضامندی کے ساتھ مشروط کر دیا گیا. یہ 70 کے عام انتخابات میں سب سے بڑی دھاندلی تھی، کیونکہ جنرل یحییٰ خان کو اس کی ایجنسیوں نے باور کروا دیا تھا کہ دونوں حصوں میں کوئی پارٹی واحد اکثریتی پارٹی بن کر نہیں ابھرے گی. مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان کو 50 سے 52% اور مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کو 20 سے 25% نشستیں ملیں گی، لہٰذا سیاسی پارٹیاں 120 دن کی قلیل مدت میں آئین نہیں بنا سکیں گی، لہٰذا جنرل یحییٰ خان بدستور اقتدار پر قابض رہے گا. لیکن انتخابات کے نتائج نے جنرل یحییٰ خان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا. اب چونکہ شیخ مجیب الرحمان مشرقی پاکستان سے تقریباً تمام سیٹیں جیت کر اکثریتی لیڈر کی حیثیت سے سامنے آ گئے تھے، لہٰذا جمہوری اصولوں کے مطابق حکومت ان کے حوالے کر دینی چاہیے تھی، اور یہ ان کا حق بھی تھا. انہوں نے مشرقی پاکستان میں یہ انتخابات 6 نکات کی بنیاد پر جیتے تھے، جبکہ 6 نکات کی بنیاد پر مغربی پاکستان سے ان کا ایک نمائندہ بھی کامیاب نہیں ہوا تھا. شیخ مجیب کے 6 نکات یہ تھے: نمبر 1، 1940 کی قرارداد لاہور کے مطابق فیڈریشن کا قیام، جس میں تمام صوبوں کی شمولیت رضاکارانہ ہو، گویا وہ جب چاہتے وفاق سے علیحدہ بھی ہو سکتے تھے. نمبر 2، وفاقی حکومت صرف دفاع اور امور خارجہ کی ذمہ دار ہو، باقی تمام امور میں صوبے خود مختار ہوں. نمبر 3، دونوں حصوں کے لیے علیحدہ کرنسی ہو، ایک کرنسی کی صورت میں ایسا نظام کیا جائے کہ ایک حصے کی دولت دوسرے حصے میں منتقل نہ ہو سکے. نمبر 4، ٹیکس لگانے اور وصول کرنے کا اختیار صوبوں کو ہو، صوبے مرکز کو اس کے امور چلانے کے لیے مخصوص رقم فراہم کریں گے.
نمبر 5، غیر ممالک کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے صوبے خود مختار ہوں۔ نمبر 6، صوبے اپنے دفاع کے لیے اپنی علیحدہ اور پیراملٹری فورس قائم کر سکیں گے۔ چونکہ اسمبلی کو زندہ رہنے کے لیے 120 دنوں کے اندر آئین سازی کرنا تھی، لہٰذا دونوں بڑی پارٹیوں نے اسمبلی کے اجلاس سے پہلے آئین کے بنیادی خد و خال طے کرنے کے لیے آپس میں میٹنگز شروع کر دیں۔ مسٹر بھٹو چاہتے تھے کہ شیخ مجیب صوبوں کی علیحدہ دفاع کے مطالبے پر نظر ثانی کریں، ورنہ ہر صوبے کو اپنے دفاع کے لیے پیراملٹری فورسز اور ملیشیا بنانے کی اجازت دینا گویا 5 پاکستان بنانے کے مترادف ہوگا۔ انہوں نے یہ بات اسی تناظر میں کہی کہ ہم نے آپ کے 5.5 نکات مان لیے ہیں، آپ صوبوں کی علیحدہ ملیشیا بنانے کے مطالبے میں نرمی پیدا کریں، کیونکہ آئین پورے ملک کا بننا ہے۔ اگر آپ مشرقی پاکستان میں اکثریتی پارٹی ہیں تو ہم مغربی پاکستان کی اکثریتی پارٹی ہیں، ادھر ہم ادھر تم کی حقیقت جسے آج بھی بھٹو اور پیپلز پارٹی کے خلاف ملک سے غداری کرنے کی دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ یحییٰ خان جو کسی قیمت پر بھی اقتدار چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، اس نے اس اختلاف رائے کو جواز بنا کر اقتدار منتقل کرنے کی بجائے مشرقی پاکستان میں فوج کشی کر دی، جس سے پاکستان دو لخت ہو گیا۔ ہو سکتا ہے کہ اگر بھٹو شیخ مجیب کے 6 نکات مان بھی جاتے تو یحییٰ خان کسی اور بہانے سے انتقال اقتدار سے مکر جاتا، اور بالفرض اگر پاکستان کا آئین 6 نکات کی بنیاد پر بن جاتا تو پھر مسٹر بھٹو کے ناقدین یہ کہتے کہ مشرقی پاکستان تو ہاتھ سے جا ہی رہا تھا، مگر بھٹو نے 6 نکات مان کر پاکستان کو 5 علیحدہ ریاستوں میں تقسیم کرنے کی سازش کی تھی۔